امتیوں یہ تحفہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ تحفہ لے لو، اس کی قدر کرنا۔ آپ اور میں اس تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ اتنی بلندیوں پہ جا کے جہاں تک نہ کوئی انسان نہ کوئی جن گیا ہے نہ کوئی جائے گا، حضور وہاں تک گئے اور وہاں جا کے بھی اپنے امتیوں کو یاد رکھا۔ اس کی مولا مجھ پہ تو بڑا کرم فرمایا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا مجھ پر بھی، میرے امتیوں پر بھی، اور قیامت تک جتنے صالحین آئیں گے مولا ان پر بھی سلامتیاں، ان پر بھی سلام۔ جتنے میری امت کے صالحین آئیں گے، جتنے میرے امتی ہیں، السلام علینا، مجھ پر بھی میرے امتیوں پر بھی مولا یہ سلامتیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں جو تو نے نازل فرمائی ہیں نا مجھ پر، تو مولا صرف مجھ پر نہیں، یہ میرے امتیوں پر بھی یہ کرم نوازیاں فرما، یہ مہربانیاں فرما، یہ لطف و عنایت میرے امتیوں پر بھی فرما۔ تو اللہ کریم نے ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی معراج کی رات اللہ نے ہمیں بھی سلامیاں عطا فرمائی۔ اور جب فرشتوں کو خبر ہوئی نا کہ محبوب و محب میں آپس میں یہ باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان، یہ باتیں ہوئی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی خبر جو ہے وہ کسی کو نہ ہوئی۔ حضور نے کچھ باتیں اس میں سے بتائی، لیکن کچھ باتیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز ہی تھا، تو وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں وہ راز کیا تھا۔ فَأَوْحَىٰ فرمایا نا سورہ نجم میں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے محبوب کی طرف وہی فرمائی جو بھی فرمائی، ہم نے اپنے محبوب کی طرف وہی فرمائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہ راز و نیاز کی کچھ باتیں تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل امی قرآن لے کے آتے تھے نا، سورتوں کے شروع میں جس حروف مقطعات ہیں، جبرائیل امی آ کے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ لانے والے کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہے، حامیم الف لام را الف لام میم قاف ہا یا عین صاد، یہ لانے والے کو خبر کوئی نہیں تھی۔ جب جبرائیل امی آتے تلاوت کرتے، حضور مسکراتے اور فرماتے بس میں جان گیا، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے میں جان گیا ہوں بس۔ یہ راز و نیاز کی باتیں تھی اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان۔ تو جب فرشتوں کو خبر ہوئی، فرشتوں نے کہا مولا اور تو کچھ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور تیرے محبوب، تیرا رسول، تیرا آخری نبی ہے، تیرا بندہ ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حریم ناز سے واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا نمازوں کا، اللہ نے تحفہ دیا نماز کا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آپ لوگ جانتے ہیں اللہ نے کتنی نمازیں دی تھی؟ 50۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث پاک مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جب بارگاہ الہی میں گئے 50 نمازیں ملی، 7 مرتبہ غسل جنابت، تب بندہ پاک ہوتا ہے، 7 مرتبہ جنابت کا غسل کرتا تب، اور جس کپڑے کو پیشاب لگ گیا، بول لگ گیا، اس کپڑے کو بھی 7 مرتبہ دھوئیں تب پاک۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یہ سوال کیا، التحیات للہ، یہ تحفہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، عاجزی و انکساری کی، تو رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، نمازیں بھی 50 سے 5 ہو گئی، غسل جنابت بھی مرتن 1 مرتبہ ہو گیا، اور غسل ثوب، جس کپڑے کو جنابت لگ گئی یا جس کپڑے کو پیشاب و بول لگ گیا
اس کپڑے کو بھی ایک مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک۔ حضور 50 نمازیں لے کر یہ تحفہ آئے محبوب، اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا تمہارے اور میرے درمیان، یہ جو فرشتوں نے درمیان میں گفتگو کی ہے، یہی اکٹھا تحفہ بنا کے لے جاؤ، تمہارے امتی اسی گفتگو کو دہراتے رہیں گے، میں ان کو ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ یہی گفتگو ہے التحیات عبد و رسول، یہی گفتگو ہے، تمہارے امتی دہراتے رہیں گے، ان کی یہ نماز ہوگی۔ میرے حبیب تمہاری معراج یہ کہ تم میرے پاس آئے، ان کی معراج اسی میں ہے کہ اس گفتگو کو بار بار دہرائیں گے، ان کی یہی معراج ہوگی۔ حضور نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو پھر یہ وہی معراج ہے کہ یہ اس گفتگو کو دہراتے رہیں گے، اللہ ان کو اجر عطا کرتا رہے گا، ثواب عطا کرتا رہے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، حالانکہ حدیث پاک میں موجود ہے، مسلم میں بھی بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا وَقَائِمُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میری موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ فی قبرہ کے الفاظ ہیں حدیث شریف میں، یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے تھے اور وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قبر والے بھی مدد کرتے ہیں، قبر والے نہ مانے، کوئی نہیں مانتا تو ہمارا کون سا جھگڑا ہے، لیکن قبر والے، حضور نے باقاعدہ حدیث پاک میں لفظ قبر ارشاد فرمایا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ قبر میں تو نہیں تھے، زندہ تھے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا، لیکن ساتھ قبر میں موجود تھے تو قبر والے نے مدد کی کہ نہیں؟ 50 حضور لے کے آئے تھے، عرض کی اللہ کے نبی آپ کی امتی نہیں پڑھ سکیں گے، واپس تشریف لے جائیے، کم کروا کے لائیے۔ حضور پھر گئے اور میں پڑھ رہا تھا، عجیب سی کیفیت سی، بندہ ایک کسی دفتر میں جائے نا، آج آپ اور میں کسی وڈیرے کے کسی افسر کے دفتر میں ہم جائیں، ایک مرتبہ دفتر میں گئے، واپس باہر نکل آئے، پھر کوئی بات یاد آئی، پھر ہم دفتر میں گئے، ایک مرتبہ تو خیر ہے وہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، تیسری مرتبہ داخل ہوئے تو پکڑو اس کو، نکال باہر، یہ کون ہے پتہ نہیں، بار بار آ جاتا ہے، نکال اس کو، ایک مرتبہ اس کا کام کر دیا پھر آ جاتا ہے، یہ نکال۔ اور میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب پہ کتنا ہی کرم فرمایا، اور حضور کے ساتھ میرے رب کو کتنا پیار ہے، اندازہ لگائیے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھیجتے رہے، یا رسول اللہ پھر جائیے، یا رسول اللہ پھر جائیے، آقا پھر جائیے۔ حضور 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ 45 کام ہو گئی، 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا آقا پھر جائیے، کیونکہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، بنی اسرائیل پر 2 فرض تھی، فجر اور عصر، اور وہ بھی 2 رکعتیں، وہ بھی 2 رکعتیں، فجر اور عصر۔ اللہ کے نبی وہ 2 رکعتیں 2 نہیں پڑھتے تھے، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی ہے نا، جانتے ہیں ہمارا حال، جانتے ہیں ہمارا جو حال ہے، اور جو ہونا تھا اللہ کے نبی جانتے تھے۔ کہا شفقت فرمائیے، اور بخاری شریف میں حضور نے کہا کہ اے کلیم اللہ اب دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہوں مجھے حیا آتا ہے، وہاں سے تو منع نہیں ہوا کہ محبوب اب نہیں آنا، وہاں سے منع نہیں ہوگا اب نہیں آنا، لیکن حضور خود کہتے ہیں کلیم اللہ اب بارگاہ الہی میں دوبارہ مجھے جاتے ہوئے 45 تو کم ہو گئی، اب اور کیا کام کرواؤں، اب دوبارہ جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور اللہ حضرت بولے کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کیونکہ خواہش کی تھی نا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دیکھا، فرمایا لن ترانی موسیٰ، کلیم اللہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آج موقع مل گیا کہ اللہ کے نبی جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں رب کو،
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ مدینہ شریف کوئی جائے نا، ہم اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں۔ میں نے پوچھا یار اس کی آنکھوں کو کیوں چومتے؟ کہا ان آنکھوں نے روضہ رسول دیکھا ہے۔ تو جن آنکھوں نے روضہ رسول دیکھا ہو وہ آنکھیں چومنے کے قابل ہو، تو جن آنکھوں نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہو ان کا عالم کیا ہوگا، ان آنکھوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بار بار اس لیے بھیج رہے ہیں کہ چلو وہ تو نہ صحیح وہ مقام جس کی آرزو و تمنا کی تھی، جن اکھاں دل بر ڈٹھا ہو اکھیں تک لیا، بس جن آنکھوں نے وہ مالک دیکھا ہے، چلو ہم نے وہ آنکھیں ہی دیکھ لی ہے، ان کو تو نہیں دیکھا، وہ آنکھیں دیکھ لی ہے۔ تو بار بار کام ہوتی رہی 5 نمازیں رہ گئی، حضور واپس تشریف لائے اور اتنا عظیم تحفہ حضور نے اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ امتیو، یہ تحفہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ تحفہ لے لو، اس کی قدر کرنا۔ آپ اور میں اس تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں، آپ اور میں جھانک کے اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے اللہ کا دیا ہوا تحفہ جو رسول اللہ کے ہاتھ آیا، اندازہ لگائیں دیا کس نے؟ احکم الحاکم، سب سے بڑا کائنات کا رب، خالق، مالک، اس نے دیا۔ لے کے کون آیا؟ نبیوں کے امام۔ کن کی طرف؟ ہم جیسے گناہگار امتیوں کی طرف۔ دینے والے کو دیکھیے، لانے والے کو دیکھیے، تحفے کو دیکھیے اور اس کی قدر کریے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے۔